یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاہباز سلیم امتیاز عالم صاحب کے ساتھ بدلو چینل پر. پچھلے ہفتے ہونے والی گرما گرمی جو کہ پیدا ہوئی تھی فواد چودھری صاحب اور ایاز صادق کے بیانات کے باعث، دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کمی ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس کے علاوہ بھی حال ہی میں ایک اور بیان دیا گیا ہے انٹیریئر منسٹر صاحب کی جانب سے، جس کے بعد کافی زیادہ جو ہے وہ گرما گرمی بڑھ گئی ہے. سو جاننا ہم یہ چاہیں گے امتیاز صاحب کہ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے جو ابھی جو ہے لاسٹ ویک ایاز صادق صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے جو بیان دیے تھے ایک دوسرے کے ریئیکشن میں، اور کافی بحث چل رہی تھی، ایون انڈین میڈیا کافی ایکٹیو دکھائی دیا تھا. آپ کیا کہتے ہیں، کچھ کمی ہوئی اس میں؟ اس میں ایک بات تو یہ ہوئی ہے کہ مسلم لیگ ڈٹ گئی ہے ان کے بیان کے پیچھے، ایاز صادق ٹھیک کہ بھی اگر وزیر خارجہ کے ٹانگیں کانپ رہی تھیں اس سے ملک کی سلامتی کو کیسے خطرہ ہو گیا، اور انہوں نے کوئی بات ایسی حقائق کے منافی نہیں کی ہے، ایسا ہوا ہے. لیکن ضرور انڈین میڈیا میں اسے استعمال کیا گیا کہ کس طرح پاکستان میں ایک پریشانی تھی. ٹھیک لیکن آئی ایس پی آر نے بیان دیا کہ بھئی یہ اس بیان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک حکمت عملی کے تحت کیا گیا. فواد چودھری صاحب بھی اپنے بیان کی وضاحتیں پیش کرتے رہے، لیکن دلچسپ بات یہ کہ فواد چودھری کا بیان زیادہ خطرناک تھا کہ جس میں وہ 2 بار دہرایا انہوں نے، پلوامہ میں ہم نے جو کامیابی حاصل کی وہ وزیر اعظم کی قیادت میں حاصل کی گئی، جو ساری قوم کی کامیابی. یہ جو بیان ہے اس کا اسی استعمال کیا ہے اور کر رہے ہیں مودی براہ راست کی ایک ثبوت ہے جو ہم کہتے تھے پلوامہ میں. اب وہاں پہ کہا جا رہا ہے اسے سونیا گاندھی کو اور ان کے بیٹے کو راہل گاندھی کو کہ وہ پاکستان چلے جائیں، لاہور چلے جائیں. اوکے. اسی طرح ہمارے جو وزیر داخلہ نے جو بیان دیا ہے انہوں نے بڑا خوفناک بیان دیا ہے. بہت لاپرواہی والی بات. یہ وزیر داخلہ اعجاز شاہ وہی ہیں جو مڈ نائٹ جیکال کا جنہوں نے آپریشن کیا تھا نواز شریف کے حق میں کیا تھا، بے نظیر بھٹو کے خلاف 1990 کے الیکشن میں. صحیح. ان کے ساتھ ایک میجر عامر بھی تھے، ان دونوں نے مل کے وہ پلان کیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میرے بھائی الیکشن لڑ رہے تھے 1990 کا، تو انہیں مصطفیٰ کھر کا فون آیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے گیلانی صاحب آپ کو کیمپین کرنے کی، آپ اور ہم الیکشن ہار رہے ہیں، اچھا تو آپ زیادہ کوئی زور لگانے کی کوشش نہ کیجیے، یہ پیسہ نہ لگائیے. میرے بھائی کو تو پیسہ تھا نہیں اتنا، لیکن وہ واقعی ہار گئے. اور میں حیران ہوا کہ جب مجھے ایک ریٹائرڈ فوجی نے الیکشن سے پہلے، میں اور بھائی بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں، اس نے بتا دیا کہ پیپلز پارٹی کو کتنی سیٹیں مل رہی ہیں. اچھا. اور پیپلز پارٹی کو ایگزیکٹلی اتنی سیٹیں ملی. اوکے. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. تو ابھی جو معاملہ اعجاز شاہ نے بیان دیا ہے یہ بڑا خوفناک ہے، یہ ایک طرح کی وارننگ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اے این پی کے لوگوں نے جو سٹینڈ رکھا ہے اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف جو پوزیشن لی تھی اس کے باعث ان کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا طالبان نے، اور ان کے بلور بشیر بلور، ان کے بیٹے، اور افتخار حسین جو جنرل سیکرٹری ہے این پی کے، ان کا بیٹا اکلوتا بیٹا شہید ہوا، اور ان کے سینکڑوں کارکن مارے گئے، شہید ہوئے. تو یہی انہوں نے پھر دعا کی. اب کوئی مطلب ہی تھا اس بات کو در کہنے کرنے کا. اس کے ساتھ دعا کی کہ اللہ خیر کرے مسلم لیگ کے لوگوں کے ساتھ، اور انہیں اگر یہ جو پوزیشن لے رہے ہیں یہ پاکستان میں کیوں ہے، جا کے ابر اثر میں رہے. تو یہ دونوں ملکوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کے خلاف اس طرح کی نفرت انگیزی اور یہ دھمکی کا نوٹس بڑا سخت لیا ہے اے این پی نے بھی، پی ایم ایل این نے بھی، اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے لیڈرز نے بھی، کہ یہ ہمیں دھمکایا جا رہا ہے. اور اب ڈر یہ ہے کہ کہیں سیاسی قیادت کی اسیسینیشن نہ ہو جائیں، کوئی ایسی دہشت گردیاں نہ ہو جائیں جلسوں میں یا جلوسوں میں کہ لوگ مارے جائیں اور بڑے لیڈرز نشانہ بنائے جائیں. اس سے پاکستان میں بہت خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی اور یہ گلی کوچوں میں لڑائی ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک بات نہیں جانی چاہیے. ایک طرف تو یہ بیان آیا ہے، دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ اب مطالبے -3 کے ہیں دونوں طرف. بالکل. میں نے سنا ہے مسلم لیگ کے حلقوں سے اور ان کے سوشل میڈیا کے اوپر کہ نواز شریف اب 3 لوگوں کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، صرف عمران خان کے استعفے کا مطالبہ نہیں کر رہے بلکہ 2 اور جو ہیں
وہ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے. 3 استعفوں کا. اسی طریقے سے جو -3 کی بات ہو رہی ہے مسلم لیگ نواز میں, مطلب صرف نواز شریف ہی نہیں بلکہ ان کی بیٹی مریم بھی اور ایک اور جس کا نام ابھی بتاؤں گا نہیں میں آپ کو. آپ کچھ ہنٹ تو دیجیے نا, ہنٹ تو کچھ دیجیے نا. نہیں اس میں آج ہے, آپ نے قسم کھائی کہ آپ نے کسی کا نام نہیں لینا. اس میں شاید پہلے شاید خاقان عباسی جو ہے کافی پاپولر تھے کہ وہ بڑے محنتی آدمی ہیں, شریف آدمی ہیں, اور یہ کہ لیکن اب شاید وہ بھی اب نہیں رہے اس درجے پہ. لیکن اب شہباز شریف کا مستقبل کیا ہوگا اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور یہ لڑائی جہاں پہنچ گئی ہے, شاید یہ پی ڈی ایم کی باقی لیڈرشپ کی توقع یہ نہیں تھی, ارادہ یہ نہیں تھا. وہ تو ایک آئینی دائرے میں رہتے ہوئے تبدیلیوں کی بات کر رہے تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم میں دراڑیں جو ہیں واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ یہ بات پتہ لگے گی جب 8 تاریخ کو مولانا فضل الرحمان نے اجلاس بلا لیا ہے پی ڈی ایم کا. اس میں حکمت عملی طے ہوگی کہ کیا ہم رائے اور ویو اختیار کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ سول ملٹری تعلقات کو بدلنے کی اور آئین کے حساب سے ڈھالنے کی بات تو اپنی جگہ ہے, لیکن یہ جو بات بہت زیادہ پرسنلائز ہو گئی ہے کہ نواز شریف غدار ہے اور فلاں عہدیدار کسی ادارے کا وہ اس پہ یہ الزام ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بہت لڑائی پرسنلائز ہوتی جا رہی ہے. اچھا امتیاز صاحب, میں جاننا چاہوں گی کہ جو بیان فواد چودھری صاحب نے دیا تھا, جو بلنڈر لوگ کہہ رہے ہیں, وہ غلطی سے نہیں ہونے والا, وہ ڈیلیبریٹ بلنڈر تھا. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں, میں تو حیران ہوں کہ مجھ سے واٹس ایپ پہ تبادلہ خیال ہوا ہے فواد چودھری سے. انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا دیکھیں بھائی وہ تو یہ کہہ رہا ہے, وہ اچھا بات اس نے نہیں کی, انڈین میڈیا نے اس سے ایکسپلائٹ کیا ہے ایاز صادق کے بیان کو, لیکن جو آپ نے بیان دیا ہے اس نے مجھے اپنی پوری تقریر بھجوا دی. میں نے کہا لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ تو آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے اندر گھس کے مارا جب یہ انہوں نے ہوائی حملہ کیا, اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد آپ اور کہہ کے آپ نے 2 بار دہرایا کہ پلوامہ میں ہماری فتح. اب یہ بڑی خوفناک بات ہے, اس کی آپ کیا وضاحت کریں؟ تو اس پہ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ پھر اس کے بعد جب میں نے اصرار کیا کہ آپ نے یہ 2 بار دہرایا ہے, آپ اس کی وضاحت کیا کریں گے, تو خیر مسلم لیگ انہوں نے پی ٹی آئی نے ان کے وزراء نے کہا کہ سلپ آف ٹنگ تھی. پھر کسی نے پھپتی کسی کہ آپ کی کسی کی ٹانگیں کانپتی ہیں, کبھی آپ کی زبان لڑکھڑاتی ہے, کبھی ٹانگیں لڑکھڑاتی ہے. تو اس کو پڑھ گئے فواد چودھری سوشل میڈیا پہ, ہمارے دوست ہیں ایک دانشور پروگریسو. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگلے دنوں میں یہ جو خاموشی ہے یہ طوفان کا پیش خیمہ ہے. میں پھر کوشچن کروں گا ایڈورسریز کو یا جو حریف کیمپ بن گئے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کے آئینی نظام کے لیے, خود پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. بہتر ہے کہ سیاسی پروسیس چلا جائے, اور بہتر یہ ہے کہ سب اپنی اپنی پوزیشن کو ریویو کریں. یہاں پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جو اتنی زیادہ ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں, انہوں نے استعفوں کی بات کی ہے اور کہیں پہ رکتے ہوئے کہیں پہ درمیان کا راستہ لیتے دکھائی نہیں دے رہے, ان کے جتنے بھی تقاریر ہو رہی ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کو کسی کی سپورٹ حاصل ہے یا ان کے مائنڈ میں کیا ہے, وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو حکومتی پروپیگنڈا ہے کہ وہ تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک بیہودہ ہے, انہیں ہندوستان کے ایجنٹ قرار دینا یا کسی کا. یقیناً نواز شریف کی اپنی کیلکولیشنز ہیں, مجھے نہیں اندازہ کہ ان کے سعودی عرب سے کیا بات ہو رہی ہے یا ان کی یہ اسیسمنٹ کیوں ہے, لیکن نواز شریف اس طرح کی پوزیشن ماضی میں بھی لیتے رہے ہیں. انہوں نے کہا ایک آرمی چیف کو کہ آپ ریزائن کر دو, اور انہوں نے ریزائن کر دیا, جنرل کرامت نے. صحیح. اور ان کی باقی جنرلز کے ساتھ بھی نہیں بنی. یہ ان کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے, یہ اداراتی معاملہ ہے. بے نظیر کی بھی نہیں بنی. صحیح. بھٹو صاحب کے آخر میں کیا ہوا انجام, اپنے ہینڈ پکڈ جرنیل کو اٹھا کر. یہ معاملہ ہے اداراتی, یہ اداراتی سطح پہ سوچنے کی بات ہے. ابھی بات ہو رہی ہے کہ جی بات چیت ہونی چاہیے, اداروں میں مکالمہ ہونا چاہیے. ہمارے دوست منتخب ہوئے ہیں, لطیف آفریدی سپریم کورٹ بار کے, بڑے ان کا احترام کیا جاتا ہے, سپریم کورٹ بار کے صدر منتخب ہوئے ہیں. انہوں نے بھی ایسی بات کی ہے کہ میڈیشن ہونی چاہیے, اور سپریم کورٹ بار تیار ہے, اور وہ کچھ اس کے لیے کچھ تجویز بھی تیار کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بارس کو اور سول سوسائٹی تنظیموں کو
بیچ میں آنا چاہیے. یہ جو ٹکراؤ کی طرف بات جا رہی ہے اسے ایورٹ کرنا چاہیے. اس سے کرنا چاہیے. اور آپ کے خیال میں مسلم لیگ جو نون ہے اس میں کوئی توڑ پھوڑ آپ کو نظر نہیں آتی ہے؟ وہ ابھی ایک تو پیج نظر پر نہیں ہے. آ رہی، لیکن میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ دباؤ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ مسلم لیگ اس طرح کی لڑائی کے لیے بنی ہوئی نہیں ہے، اچھا. اس کی سرشت میں نہیں ہے. اور جیسے آپ نے کہا تھا کہ ہمیشہ ان میں سے جو ہیں وہ لوگ نکل کے ہارس ٹریڈنگ کی طرف جاتے ہیں. آپ کے اب اس اپنے میں دیکھیں نا، یہ مسلم لیگ میں ایجیٹیشنل پالیٹکس کا دم نہیں ہے، لیکن یہ بڑے جلوس جلسے کر سکتے ہیں. خاص طور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بڑے جلسے ہو رہے ہیں. اگر یہ اسی پہ اکتفا کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ جنوری تک جاتے جاتے معاملہ بہت ہی ملک بحران کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. اچھا، یہ اس سے ریلیونٹ تو نہیں، لیکن سلائٹلی جو اس وقت ملک میں کرونا کی سچویشن چل رہی ہے، ان سارے جلوسوں کو لے کر جو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جلوس میں یہ کنٹینیو ہونے چاہیے جو اس وقت کرونا کے واپس سیکنڈ ویو کی صورتحال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کورونا کے جو حفاظتی اقدامات ہیں، وہ جو احتیاطی تدابیر ہیں، وہ سختی سے اختیار کرنی چاہیے. میں دیکھتا ہوں بلاول بھٹو ماسک پہنتے ہیں، اور ان کی پارٹی کی میٹنگ میں دیکھتا ہوں. اس طرح کا رویہ باقی پارٹیوں میں نظر آنا چاہیے. اور خاص طور پہ جمعیت علماء اسلام، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کرونا کوئی چیز ہے. صحیح. تو وہ ورنہ یہ پھیلے گا. ابھی تبلیغی جماعت اجتماع ہونے جا رہا ہے، اس سے ذریعے پھیلے گا کہ جہاں جہاں بڑی گیدرنگ ہوں گی. ظاہر ہے، تو اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ دوسری لہر آ گئی ہے پاکستان میں. صحیح. لیکن اتنی بڑی نہیں ہے جس طرح ہمیں باقی یورپ میں نظر آتی ہے، لیکن احتیاط پھر بھی کرنی چاہیے. ابھی کے لیے ہمارے جو ہم اس سے پہلے کہ اجازت لیں، ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا آپ کا جو ہے پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ جو سیاسی کشمکش چل رہی ہے، یہ آپ کو اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا دکھائی میں دیتا ہے؟ سمجھتا ہوں کہ اس میں تشدد کا پہلو نہیں آنا چاہیے، اور مکالمہ جو ہے آئینی حدود میں رہنا چاہیے، اور احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ نہ اشتعال دلایا جائے، نہ مشتعل کیا جائے. لیٹس ہوپ کہ نیکسٹ پروگرام تک جو ہے کچھ بہتر صورتحال سامنے آ سکے. اسی بات کے ساتھ مجھے یعنی کہ شہپارہ سلیم کو اجازت دیجیے پروگرام انگیخ سے. اگر آپ نے بدلوں کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے، اور اگر بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو وہ بھی کر دیجیے، تاکہ آپ کو جو ہر اپڈیٹ بر وقت ملتی رہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ہیں بدلو کی نشریات.